بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبوک سے واپسی۔ تبوک سے واپس پھرے اور مدینے کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو نکلے، یہاں تک کہ پردہ نشینان حرم بھی جوش میں گھروں سے نکل پڑیں۔ جو منافقین یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست قید ہو کر کسی دور جزیرے میں بھیجے جائیں گے اور صحیح و سالم مدینہ نہ پہنچیں گے، وہ اب پشیماں ہوئے اور انہوں نے ساتھ نہ چلنے کے جھوٹ موٹ عذر بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی دے دی، لیکن 3 مخلص صحابی تھے جو اپنی معمولی سی سستی و کاہلی کی وجہ سے ہم رکاب جانے سے رہ گئے۔ ان کو اپنی صداقت کی وجہ سے امتحان بھی دینا پڑا۔ ان میں سے ایک بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق جو کچھ اپنی زبان سے بیان کیا ہے، میں اسی کو اس جگہ لکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ بزرگوار حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ہیں اور ان 73 سابقین میں سے ہیں جو عقبہ کی بیعت ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے اور شعراء خاص میں سے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سفر میں میرا گھر پر رہ جانا ابتلاء محض تھا، ایسا کرنے کا نہ میرا ارادہ تھا نہ کوئی عذر تھا۔ سفر کا سامان مرتب تھا، عمدہ اٹھنیاں میرے پاس موجود تھیں، میری مالی حالت ایسی اچھی تھی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سفر کے لیے میں نے 2 مضبوط شتر بھی خرید لیے تھے، حالانکہ اس سے پیشتر میرے پاس 2 اونٹ کبھی نہ ہوئے تھے۔ لوگ سفر کی تیاری کرتے تھے اور مجھے ذرا تردد نہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جس روز کوچ ہوگا میں چل پڑوں گا۔ لشکر اسلام جس روز روانہ ہوا مجھے کچھ تھوڑا سا کام تھا۔ میں نے کہا خیر، میں کل جا ملوں گا۔ 2-3 روز اسی طرح سستی اور تذبذب میں گزر گئے۔ اب لشکر اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کا مل سکنا مشکل ہو گیا۔ مجھے نہایت صدمہ تھا کہ یہ کیا ہوا۔ میں ایک روز گھر سے نکلا، مجھے ان منافقین کے سوا جو جھوٹ موٹ عذر کرنے کے عادی تھے یا جو معذور تھے اور کوئی بھی راستہ نہ ملا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن کو رنج و غم کی آگ لگ گئی۔ یہ دن میرے اس طرح گزرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی تشریف لے آئے۔ اب میں حیران تھا کہ کیا کروں اور کیا کہوں اور کیوں کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب سے بچاؤ کروں۔ لوگوں نے مجھے بعض ہیلے بہانے بتائے، مگر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نجات سچ ہی سے مل سکتی ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا۔ تبسم خشم آمیز تھا۔ میرے تو ہوش اسی وقت جاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کعب تم کیوں رہ گئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سامان مہیا نہ تھا؟ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، میرے پاس سب کچھ تھا، میرے نفس نے مجھے غافل بنایا، کاہلی نے مجھ پر غلبہ کیا، شیطان نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے حرمان و خذلان کے گرداب میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر ٹھہرو اور حکم الہی کا انتظار کرو۔ بعض لوگوں نے کہا، دیکھو اگر تم بھی کوئی ہیلا بنا لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میں نے کہا، وحی الہی سے میرا جھوٹ کھل جاتا اور میں کہیں کا بھی نہ رہتا۔ معاملہ کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ جو حکم میرے لیے ہوا ہے کسی اور کے لیے بھی ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہاں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا تسلی ہوئی کہ 2 مرد صالح بھی مجھ جیسی حالت میں ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے ساتھ بات چیت نہ کرے، نہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے۔ اب زندگی اور دنیا ہمارے لیے وبال معلوم ہونے لگی۔ ان دنوں میں ہلال اور مرارہ تو گھر سے باہر بھی نہ نکلے، کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے، لیکن میں جوان اور دلیر تھا۔ گھر سے نکلتا، مسجد نبوی میں جاتا، نماز پڑھ کر مسجد مبارک کے گوشے میں بیٹھ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری نگاہ اور گوشے چشم سے مجھے دیکھا کرتے۔
میری شکستگی کو ملاحظہ فرماتے، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنکھ اٹھاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرما لیتے۔ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ نہ کوئی مجھ سے بات کرتا، نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک روز میں نہایت رنج و الم میں مدینے سے باہر نکلا۔ ابو قتادہ جو میرا چچیرا بھائی تھا اور ہم دونوں میں نہایت محبت تھی، سامنے اس کا باغ تھا، وہ باغ میں کچھ عمارت بنوا رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اسے سلام کیا تو اس نے جواب تک نہ دیا اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، تم خوب جانتے ہو کہ میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، نفاق و شرک کا میرے دل پر اثر نہیں ہے، پھر تم کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے؟ ابو قتادہ نے اب بھی جواب نہ دیا۔ جب میں نے 3 بار اسی بات کو دہرایا تو چچیرے بھائی نے صرف اس قدر جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خوب معلوم ہے۔ مجھے بہت ہی رقت ہوئی اور خوب ہی رویا۔ میں شہر میں لوٹ کر آیا، مجھے ایک عیسائی ملا، یہ مدینے میں مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ یہی شخص ہے۔ اس کے پاس بادشاہ غسان کا ایک خط میرے نام تھا۔ خط میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا آقا تم سے ناراض ہو گیا ہے، تم کو اپنے سامنے سے نکال دیا ہے، باقی سب لوگ بھی تم پر جور و جفا کر رہے ہیں، ہم کو تمہارے درجہ و منزلت کا حال بخوبی معلوم ہے۔ تم ایسے نہیں ہو کہ کوئی تم سے ذرا بھی بے التفاتی کرے یا تمہاری عزت کے خلاف تم سے سلوک کیا جائے۔ اب تم یہ خط پڑھتے ہی میرے پاس چلے آؤ اور آ کر دیکھو میں تمہارا اعزاز و اکرام کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ خط پڑھتے ہی میں نے کہا، یہ ایک اور مصیبت مجھ پر پڑی، اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج ایک عیسائی مجھ پر اور میرے دین پر قابو پانے کی آرزو کرنے لگا ہے، مجھے کفر کی دعوت دیتا ہے۔ اس خیال سے میرا رنج و اندوہ چند در چند بڑھ گیا۔ خط کو قاصد کے سامنے ہی میں نے آگ میں ڈال دیا اور کہہ دیا، جاؤ کہہ دینا کہ آپ کی عنایات و التفات سے مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے التفاتی لاکھ درجے بہتر و خوشتر ہے۔ میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص آیا ہوا موجود ہے۔ اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہا کرو۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق کا حکم دیا ہے؟ کہا نہیں، صرف علیحدہ رہنے کو فرمایا ہے۔ یہ سن کر اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہلال اور مرارہ کے پاس بھی یہی حکم پہنچا تھا۔ ہلال کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، رسول اللہ، ہلال کمزور اور ضعیف ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی خادم بھی نہیں، اگر اذن ہو تو ان کی خدمت کرتی رہوں۔ فرمایا، ہاں، اس کے بستر سے دور رہو۔ عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ہلال کا رنج و غم سے ایسا حال ہے کہ انہیں تو اور کوئی بھی خیال نہیں رہا۔ اب مجھے لوگوں نے کہا، تم بھی اجازت لے لو کہ تمہاری بیوی تمہارا کام کاج تو کر دیا کرے۔ میں نے کہا، میں تو ایسی جرأت نہیں کرنے کا، کیا خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں یا نہ دیں، اور میں جوان ہوں، اپنا کام خود کر سکتا ہوں، مجھے خدمت کی ضرورت نہیں۔ الغرض اسی طرح مصیبت کے 50 دن گزر گئے۔ ایک رات میں اپنی چھت پر لیٹا ہوا تھا اور اپنی مصیبت پر سخت نالا تھا کہ کوہ صلہ پر چڑھ کر جو میرے گھر کے قریب تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آواز دی، کعب کو مبارک ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ آواز سنتے ہی میرے دوست و احباب دوڑ پڑے اور مبارکباد کہنے لگے کہ مخلص کی توبہ قبول ہوئی۔ میں نے یہ سنتے ہی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور سجدہ شکر ادا کیا، پھر دوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر مہاجرین نے مبارکباد دی اور انصار خاموش رہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ اس وقت چہرہ مبارک خوشی و مسرت سے 14ویں کے چاند کی طرح تاباں و درخشاں ہو رہا تھا۔ عادت مبارک تھی کہ خوشی میں چہرہ مبارک اور بھی زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ مجھے فرمایا، کعب مبارک، اس بہترین دن کے لیے جب سے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی دن ایسا مبارک تجھ پر آج تک نہیں گزرا۔ آؤ، تمہاری توبہ کو رب العالمین نے قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس قبولیت کے شکرانے میں
अपना कुल माल राह खुदा में सदका देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया निस्फ, फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया सुलुस, फरमाया हाँ सुलुस खूब है और सुलुस भी बहुत है। मुनाफिकीन हमेशा इस फिक्र में रहते थे कि मुसलमानों में किसी तरह फूट डाल दे। एक मुद्दत से वो इस ख्याल में थे कि मस्जिद कुबा के तोड़ पर वहीं एक और मस्जिद इस हीले से बनाए कि जो लोग ज़ईफ़ या किसी और वजह से मस्जिद नबी में न पहुंच सके यहाँ आकर नमाज अदा कर लिया करें। अबू आमिर जो अंसार ही में से ईसाई हो गया था, उसने मुनाफिकीन से कहा कि तुम सामान करो, कैसर के पास जाकर वहाँ से फौजें लाता हूँ कि इस मुल्क को इस्लाम से पाक कर दे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक तशरीफ़ ले जाने लगे तो मुनाफिकीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ की कि हमने बीमारों और माजूरों के लिए एक मस्जिद तैयार की है, आप चलकर उसमें एक दफ़ा नमाज पढ़ा दें तो मकबूल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त मैं मुहिम पर जा रहा हूँ। जब तबूक से वापस फिरे तो हज़रत मालिक और हज़रत मान बिन आदि को हुक्म दिया कि जाकर मस्जिद में आग लगा दे, और उस मस्जिद की शान में ये आयतें उतरी हैं। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्ला अल-हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला अत-तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तahहिरीन। और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गर्ज से मस्जिद बनाई है कि ज़रर पहुँचाएँ और कुफ्र करें और मोमिनों में तफरका डालें, और जो लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जंग कर चुके हैं उनकी घात की जगह बनाएं और कस्में खाएंगे कि हमारा मकसद तो सिर्फ भलाई था, मगर खुदा गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम इस मस्जिद में कभी खड़े भी न होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि उसमें जाया करो, और उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और खुदा पाक रहने वालों ही को पसंद करता है।